ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المہین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس سورہ مبارک کو پڑھا، یوں تو یہ سورت کلام الہی میں، کلام پاک میں بہت مختصر سی ہے، لیکن جب اس سورت کی شان اور فضیلت کی طرف اور اہمیت کی طرف ہم نگاہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جس طرح ایک ضابطہ، ایک قاعدہ ہے، خیر الکلام من قل ودل، کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو کہنے کے اعتبار سے مختصر ہو، لکھنے میں مختصر ہو، پڑھنے میں مختصر ہو، لیکن جب معانی اور مفاہیم، مطالب کی دنیا میں چلے جائیں تو کثیر اس کے مطالب ہوں، کثیر اس کے معانی ہوں، کثیر اس کے مفاہیم ہوں۔ یعنی معنی کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں پر وہ دلالت کرتی ہے، پڑھنے، لکھنے، بولنے کے اعتبار سے وہ بہت مختصر سی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یوں تو ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مختصر ہی کیوں نہ ہو، اس کے مطالب اور مفاہیم کو جب تک اللہ کسی کو توفیق نہ بخشے، کما کہو کوئی بھی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے جس میں قسمیہ الفاظ ہوتا ہے، تو ہر مفسر اپنا قلم اٹھاتا ہے اور اس کو تفسیر کرنے جب لگتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ قول یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قول یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قسمی الفاظ کیوں یاد فرمائے؟
اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے الگ الگ جیسے جیسے ان کا علم ساتھ دیتا ہے، جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق بخشتا ہے، ویسے ویسے وہ اس آیت کے مطالب اور مفاہیم کو بیان کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں والضحیٰ فرمایا، کہیں پر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہیں پر والعصر، اس طرح کے قسمیہ انداز سے جو کلام ہوئی، اس کی مراد کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، یہ کثیر اقوال ملتے ہیں، لیکن ایک بہت بہترین معنی اور بہت بہترین انداز حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلئی رحمت و رضوان نے بیان فرمایا۔ وہ ترجمہ ہی اس انداز سے کر گزرے کہ آگے کے آنے والے تمام معاملات خود ہی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں والعصر سے مراد زمانے محبوب کی قسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی شان بلند فرمائی کہ نہ آپ کے اعضائے بدنیہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے منسلک چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی بات تو دور ہے، جس زمانے میں سرکار رہیں اس زمانے کو بھی رب نے یاد فرمایا، جس علاقے میں سرکار رہیں اس علاقے کو بھی رب نے یاد فرمایا، جس شہر میں سرکار رہیں اس شہر کو اللہ نے یاد فرمایا۔ یوں تو ہم اور آپ کا ذہن آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، ہم اپنے ذہن کے زور پر یہ سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زمین ہے مکۃ المکرمہ، جو اس کو شرف اور فضیلت حاصل ہے، ہمارا ذہن اولی نگاہ میں یہی کہتا ہے اور یہی سوچتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور خانہ کعبہ یہاں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کو جو عظیم الشان مرتبہ فضیلت حاصل ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس شہر کو یاد فرمایا ہوگا۔ میدان عرفات ہے، مینا کی وادی ہے، مزدلفہ کی وادی ہے، کثیر انداز سے انبیاء کرام کا وہاں پہ جانا ہوا، آنا ہوا، رہنا ہوا، ٹہرنا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مکۃ المکرمہ کو یاد فرمایا ہو، لیکن جب آپ تفسیر کے انداز سے چلتے جاتے ہیں ان وادیوں میں گھومتے ہیں، تو آپ کو ایک ایسا معنی بھی ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو شرف حاصل جو ہوا وہ بیت اللہ کی وجہ سے مکۃ المکرمہ کو شرف حاصل نہ ہوا، میدان عرفات کو شرف مکۃ المکرمہ کی وجہ سے حاصل نہ ہوا، وادی مینا کو شرف مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ کی وجہ سے حاصل نہ ہوا۔ جب ہم اس کی تفسیر میں پہنچتے ہیں، بہت اچھا معنی وہی عشق والا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے یا بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے اس کی قسم نہیں اٹھائی، اس شہر کی اگر قسم اللہ نے اٹھائی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمان مبارک کے وہاں لگنے کی وجہ سے اٹھائی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس شہر کی قسم اللہ نے جو اٹھائی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم کو وہاں پہ رکھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں پہ، آپ کی بعثت وہاں پہ ہوئی، سرکار کا چلنا اٹھنا پھرنا گھومنا یہ مکۃ المکرمہ کے وادیوں میں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اتنا ورفع و اعلیٰ بلند فرما دیا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اسے عظمت حاصل نہ ہوئی، مکہ مکرمہ کو بھی عظمت حاصل ہے تو سرکار کے قدموں کی مبارک سے۔ آئیے میں ایک بات آپ کو اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے کہہ دوں تاکہ والعصر کا معنی ہم کو کھل کر کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم اور آپ بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہے، ہر کوئی وہاں پہ اللہ کے حکم کے مطابق حج کے موقع پہ پہنچتا ہے، یا اللہ نے توفیق دی عمرہ کرنے چلا گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں وہاں جا کے عبادتیں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہر جانے والا جب جا کر کے وہاں ان وادیوں کو دیکھتا ہے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی ایسی ہریالی نہیں، یہاں تو آبشار نہیں، سمندر کی طغیانی کی موجوں کا لہر کا جو نظارہ دیگر جگہوں پر ہمیں ملتا ہے ویسا نہیں،
دلکش اور دل فریب مناظر نہیں کہ بھئی چلو بہت اچھا پارک ہے، بہت اچھی جھیل ہے، بہت اچھا لوکیشن ہے، بہت اچھا یہاں کا منظر ہے. یعنی دنیاوی نقطۂ نظر سے جو دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں وہ اکثر وہاں پہ ملتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی. جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ ادھر پہاڑ ہے، جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ ادھر سنگلاخ زمین ہے، جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ ادھر پتھریلی زمین، نوکیلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے. سب طرف ایسے جس طرح ایک کشمیر کی وادی ہوتی ہے، وہاں کا نظارہ کرنے والا نظارہ کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ واقعی اگر روئے زمین پر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جنت نما ہے. جنت کی طرح یہاں کی جھیلیں ہیں، سمندر ہیں، آبشار ہیں، نغمے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جب یہی بندہ وادی کشمیر کو دیکھ چکا ہو یا اور بھی بہت سارے جو دل فریب دلکش مناظر رکھنے والے ممالک کا دورہ کر چکا ہو، اسی بندے کو جب لے جا کر کے عرب کی سرزمین پر آپ مکہ المکرمہ پہنچا دیجئے، وہ گھومتا ہے، کبھی غار ہرا کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، کبھی غار ثور دیکھتا ہے، کبھی جبل نور ہے، کبھی جبل رحمت ہے، میدان عرفات گھومتا ہے، وادی مینا گھومتا ہے، سارا چکر لگاتا ہے. اس کے بعد جب اس سے آپ پوچھیں تو نے تو پوری دنیا کی سیر کی، بہت سارے جگہ تو نے اپنے آپ کو لے گیا اور وہاں کے مناظر سے تو لطف اندوز ہوا، اب ذرا ان میں اور ان میں کیا فرق تو محسوس کرتا ہے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ دل فریب مناظر تو میں یہاں نہیں پاتا، دلکش مناظر تو میں یہاں نہیں پاتا، دنیاوی اعتبار سے جو ہری بھری چیز ہونے والی چیز، جو دل کو لبھانے والی چیز ہے وہ میں یہاں نہیں پاتا. اب پوچھا جاتا ہے تو پھر کیوں عبادت کرنے کے لیے اس مقام کو پر تک پہنچا؟ پھر کیوں یہاں تک تو آیا؟ حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پر بلایا. تو اس کا وجدان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے. بلکہ قرآن اور احادیث کے روشنی میں آپ دیکھیں گے تو صرف یہی چیز نظر آتی ہے کہ ان پہاڑ والی سرزمین پر، سنگلاخ سرزمین پر ایک بندہ حالت احرام میں پہنچ کر کے ان مقامات کا ادب و احترام سے معائنہ کرتا ہے، وہاں کا نظارہ، وہاں سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہاں کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے. لیکن کیا چیز ہے؟ دنیاوی چیز تو ایسی نہیں کہ بھئی اس کو دل کو کھینچ لے جائے. تب اس کی زبان سے یہی صدا نکلتی ہے، یہی آواز نکلتی ہے کہ یہاں ہم کو رب نے بلایا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے یہاں پر آبشار لگائے ہیں، میں نے یہاں پر جو ہے نا دلکش دل فریب مناظر کو پیدا کیا ہے. نہیں نہیں، میں نے یہاں پہ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہاں پہ آؤ تو صرف اس وجہ سے آؤ کہ سنگلاخ زمین پر ہم چلیں گے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. یعنی اللہ کی رضا کی خاطر ان پہاڑوں پہ آپ زندگی گزارتے ہو. اسی سے بات کھل کر کے عیاں ہو جاتی ہے کہ وہاں اگر کوئی شرف والی چیز نسبت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مولود و مسکن ہونے کی وجہ سے سرکار کے قدمان مبارک کو اللہ نے اس مکہ المکرمہ کے وادی میں پھیلا دیا ہے. جگہ جگہ سرکار تشریف لے گئے، ان مقامات کو شرف اللہ نے عطا فرما دیا. آج حاجی بھی جاتا ہے وہاں حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام کی سنت ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، ان کی ادا کو باقی رکھنے کے لیے جاتا ہے. تو اس سے کھل کر کے ایک پیغام باہر یہ اٹھ کر کے آتا ہے کہ وہاں پر جو چیز لے جاتی ہے وہ دنیاوی معاملات والی رنگینیت نہیں بلکہ روز حشر کام آنے والی چیز ہمیں وہاں لے جاتی ہے. اللہ کی رضا کے خاطر ہم وہاں جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہے مدینہ منورہ میں، اس لیے ہم وہاں تشریف لے جاتے ہیں. تو گویا مکہ المکرمہ کی سرزمین کو بھی شرف حاصل ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی مبارک قدموں کے وہاں پہ رنجا فرمانے کی بدولت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں پیدا فرمایا. ان مکہ المکرمہ کے گلی میں وہ گھومتے ہوئے نظر آئے، جس کی وجہ سے ہر گلی، ہر محلہ، ہر علاقہ شرف اور عظمت والا ہوتا ہوا نظر آیا. اس لیے اللہ نے اس شہر کی بھی قسم کھائی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے قسم کھائی. اسی طرح والعصر، زمانے محبوب کی قسم، یعنی جس زمانے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اس زمانے کی اللہ نے قسم فرمائی. اسی لیے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس آیت کے پس منظر میں انسان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، تھوڑے سے مصائب و آلام میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو زمانے کو معاذ اللہ کوسنے لگتا ہے، موسم کو برا بلا کہنے لگتا ہے. ارے یہ وقت کیسا آ گیا، ارے یہ زمانہ کیسا آ گیا، ارے یہ پریشانیاں کیسی ہیں. کیا کبھی گرمی تھوڑی سی زیادہ ہو تو گرمی کو بھی انسان برداشت نہیں کرتا،
تھوڑی سی ٹھنڈک زیادہ ہو، ٹھنڈک کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی بارش زیادہ ہو، بارش کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت انسان کی عادت ہے، کوئی بھی چیز زیادہ اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی ذرا بھی اس نے غور نہیں کیا کہ زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش کو بھیجنے والا اللہ ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جو بھی اس میں نشو و نما ہوتا ہے، جو بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے، آپ اور ہم بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ کسی بھی شے پر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ شے آگے اپنے طور پر آگے نہیں بڑھتی۔ ہر شے پر اللہ کا حکم ہے، تو گویا کہ سب ہر چیز کو اللہ حکم دے رہا ہے، تو ہم اپنی زبان سے شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبان سے ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ گرمی ہو تو بھی آپ کو یہ سوچنا ہے، صبر کا دامن تھامنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آزمائش کے طور پر ہم پہ گرمی نازل فرمائی ہو سکتا ہے ہمارے کچھ گناہ ہو گئے ہوں، تھوڑی سی مشقت دے کر کے ہم کو گناہ سے اللہ صاف کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور معاملہ، بڑی مصیبت آنے والی تھی، چھوٹی مصیبت کو گلے لگا کر کے ہم سے اس چیز کو دور کر دیا جا رہا ہو۔ جب تک یہ وہم و گمان آپ پیدا نہیں کرو گے، جب تک یہ اچھی سوچ آپ پیدا نہیں کرو گے، تب تک آپ کے اندر صبر نہیں پیدا ہوگا، تب تک آپ کے اندر شکر نہیں پیدا ہوگا۔ آج کھیتی باڑی والا انسان بھی پریشان ہے، وہ کہتا ہے، وہ اپنے طور پہ سوچتا ہے آج جلد سے جلد بارش ہو تاکہ میری فصل اگے، اس کو ذرا بھی اس کی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی بارش سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے کہ آج کی بارش سے کہیں پر لوگوں میں تکلیفیں محسوس ہوتی ہوں، یہ ذرا بھی نہیں سوچتا، بس سوچتا ہے تو اپنا سوچتا ہے۔ اسی طرح دوسرا انسان جس کو بارش نہیں چاہیے، وہ یہی دعائیں مانگتا ہے کہ بارش نہ ہو، میرا گھر بن رہا ہے بارش نہ ہو، میرا فلاں کام ہو رہا ہے بارش نہ ہو۔ اس کو ذرا بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ کھیتی والا وہاں پہ بارش کی دعائیں مانگ رہا ہو سکتا ہے کہ انسان جس کو بارش کی اشد ضرورت ہو، ذرا ہم اپنی سوچ و وچار کو بدل دیں تو یہ زمانہ ہمارے لیے پربہار بن جائے گا، جس سے ہم نعمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ ہماری سوچ ایسی ہے، ہم ذرا بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور ہر چیز پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ بارش بھی ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، دھوپ بھی پڑتی ہے تو اللہ کی مرضی سے پڑتی ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی سے پڑتی ہے۔ تو اس زمانے کو انسان برا بلا کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کو برا نہ کہو، چونکہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے زمانہ میں ہوں۔ تو گویا رب نے زمانے کی نسبت اپنی طرف فرما دی، تو ہم اور آپ کو اپنی زبان کو روک لینا ہے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر والعصر کہہ کر کے زمانے محبوب کو اللہ نے یاد فرما دیا، تو گویا زمانے میں جو راز پنہا ہے، زمانے میں جو حکمتیں پنہا ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ اس لیے ہم اور آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کہہ دیں زمانہ برا چل رہا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ ہمارا بہت مرتبہ زبان سے نکلتا ہوا کلام ہے۔ زمانہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، زمانے والے برے ہوتے ہیں۔ اچھے انسان ہے تو وہی زمانہ اچھا کہلاتا ہے، برے انسان ہے تو وہی زمانہ برا کہلاتا ہے۔ یعنی لوگوں کی طرف سے نسبت اگر زمانے کو آپ کر دو کہ بھئی وہ زمانہ دیکھو جس میں صحابہ کرام رہتے تھے، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذاتیں موجود تھیں، اس کو خیر قرون کہا گیا، بہترین زمانہ کہا گیا، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اس زمانے کو خیر قرون مانا گیا، بہترین زمانہ مانا گیا۔ تو گویا اس سے بات یہ پتہ چلی، زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے والے برے ہوتے ہیں۔ زمانے والے جو ہوتے ہیں انسان، وہ انسان جیسے ہیں وہ اپنے آپ کو کوس لیں، چلے گا، لیکن زمانے کو برا بلا نہ کہیں۔ زمانہ اللہ کی جانب سے ہے، بارش بھی ہوتی ہے تو اللہ کی جانب سے، دھوپ بھی آتی ہے تو اللہ کی جانب سے، کائنات کی جو بھی فضائیں تبدیل ہوتی ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم زمانے کو برا کہیں۔ اب ذرا آگے بڑھ کر کے چلیں کہ خیر قرون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو کہا گیا، اسی زمانے کی اللہ نے قسم یاد فرمائی، والعصر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا زبان محبوب کی قسم کھا کر کے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رفعت کی اعلیٰ معیار پر ہونے والی شان ہے کہ جس زمانے میں سرکار موجود ہو وہ زمانہ بھی ممتاز ہوتا ہے، وہ زمانہ بھی اشرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ ذرا ہم اور آپ اس کی
تشریح اگر کی جائے تو بہت مزید وقت اس کے لیے چاہیے، لیکن اس کا مختصر انداز سے میں معنی و مفہوم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ قرآن آج نہیں، سینکڑوں سال پہلے، 1400 سال پہلے سے جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر کے پیغام چلا آ رہا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ لیکن آپ اور ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ انسان گھاٹے میں کیسا ہے۔ ہم اور آپ تو اپنے انداز سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روپیوں پیسوں کے اعتبار سے کسی میں نقصان ہوا تو ہم کہتے ہیں ارے ہم گھاٹے میں پڑ گئے، ہم نقصان میں پڑ گئے، ہمارا خسارہ ہوا، ہم کو اس بزنس میں فائدہ ہونے والا تھا، جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا، تو ہمارے نظر میں گھاٹا یہی ہے۔ لیکن قرآن کے نقطۂ نظر سے جب آپ دیکھو گے آپ کی عمر گھٹ رہی ہے، یہ آپ کا گھاٹا ہو رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری عمر جتنی بڑھتی جائے گی اتنا آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں، قبر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو آخرت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ اب ادھر سفر ہمارا قریب ہے، ادھر ہمارا سفر دور ہو چکا۔ اچھی زندگی گزار کر کے اگر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے قرآن نے آگے استثناء بھی فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسان گھاٹے میں وہی ہے جو اچھی زندگی نہیں گزارتا، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں بھئی کسی کو گالی دینا ہی گناہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا طویل مفہوم ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھی نیت بھی نہیں رکھو گے نا، یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے لیکن دوسرے کا برا چاہ رہے ہو، کسی طرح سے اس کا برا ہو جائے، کسی طرح فلاں انسان خسارے میں آ جائے، کسی طرح اس کو ترقی نہ ملے، یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ آپ حالانکہ خاموش ہیں، نہ آپ نے کے ہاتھ نے گناہ کیا، نہ آپ کے پیر نے گناہ کیا، نہ آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکلا، لیکن دل میں سوچ جو پیدا ہوئی اس سوچ کی وجہ سے بھی آپ کو گرفت ہو جائے گی۔ اسی لیے اچھی سوچیں رکھا کرو۔ اگر بری سوچیں ہیں اور بری سوچوں میں اگر عزم ہے، استقرار ہے، اگرچہ عمل آپ نے نہیں کیا، ایک روایت کے مطابق یہ کہا گیا کہ اس سے بھی آپ کو باز پرس ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ بھلائی کی فکر کریں، ہر انسان کے ساتھ اچھا ہو، یہ اچھی نیت پیدا کرے، تب معاشرہ ہمارا ڈیولپ ہوگا، تب معاشرہ ہمارا ترقی کرے گا، تب معاشرہ آگے بڑھ جائے گا۔ اسی لیے ان الانسان لفی خسر، قرآن پاک میں جو یہ اعلان فرما گیا انسان گھاٹے میں ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا گھاٹا کیا ہو رہا ہے۔ 5 وقتہ نماز آپ کو پڑھنی ہے، نماز آپ چھوڑ رہے ہو، 4 وقت کی پڑھ رہے ہو، مان لیجئے صبح کی نماز چھوٹ رہی ہے، تب بھی آپ گھاٹے میں ہیں۔ آپ اگرچہ 3 وقت کی پڑھ رہے ہیں، 2 وقت کی چھوٹ رہی ہے، تب بھی آپ گھاٹے میں ہیں۔ اگر آپ 4 وقت کی پڑھ رہے ہیں، 1 وقت کی چھوڑ رہے ہیں، تو بھی گھاٹا، چونکہ 5 وقتہ نماز آپ پہ فرض کی گئی اپنے اپنے اوقات پر، تو آپ کو لازم ہے، فرض ہے کہ آپ نماز ادا کریں۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہو، پھر چاہتے ہو کہ میرے اندر ترقی آئے، میں کامیاب ہو جاؤں، فلاں بہبودی کو پہنچ جاؤں، بہت سارے مسائل میرے حل ہوں، جبکہ آپ گھاٹے میں ہیں۔ قرآن کے نقطۂ نظر سے آپ کا گھاٹا ہو رہا ہے۔ جب انسان نماز چھوڑ کر کے کوئی کام کرتا ہے، احادیث کے مفاہیم کا یہ اشارہ ہے کہ اس کام میں اللہ برکت نہیں عطا فرماتا۔ اگر رزق میں برکتیں چاہتے ہو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ اگر اولاد میں برکتیں چاہتے ہو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ اگر مفلسی کو دور کرنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ اگر تمہارے اندر بے روزگاری ہے، اسے دور کرنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ یہاں تک روایتوں میں آیا ایک بندہ خواب میں اسے سو گیا تھا، خواب میں یہ دکھایا گیا، حالانکہ وہ بڑا مقروض تھا، بہت قرض اس پر تھا، اسی فکر میں وہ تھا، لیکن وہ 5 وقتہ نمازی تھا، نماز کی بڑی پابندی کیا کرتا تھا۔ رات میں سویا، فکر ہے فلاں انسان کو قرض دینا ہے۔ اسماعیل حقی رحمہم اللہ تفسیر روح البیان میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، نماز کی برکات میں جہاں پہ انہوں نے تفصیل چھیڑی ہے، اس واقعے کو انہوں نے نقل فرمایا، کہا دیکھو برکتیں نماز کی کیسی ہوتی ہیں۔ وہ انسان مقروض ہے، ایسا ہے کہ کما کے دے نہیں سکتا، بہت دن لگ جائیں گے اس کا قرض چکانے میں، اسی فکر میں وہ رات میں سوتا ہے۔ نماز عشاء پڑھ کر کے سویا، خواب میں دیکھتا ہے کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، اے فلاں فکر کیوں کرتا ہے؟ جب تو نے ہمارے ذمے کا، ہمارے حکم کا اتنا خیال رکھ لیا
تو جا ہم بھی تیری کفالت اپنے ذمہ کرم پر لے لیتے ہیں، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ جب یہ آواز وہ سنتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے، تو وہ خود کہتا ہے کہ ایسا راستہ بن پڑا، ایسے حالات سازگار ہو گئے، ایسے مواقع آ گئے کہ اتنا طویل، اتنا بڑا قرض جس کو میں زندگی بھر بھی چاہتا چکانا، تو ہو سکتا ہے میں چکا نہ پاؤں، لیکن منٹوں میں وہ مسئلہ میرا حل ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ تو یہ نماز کی برکت ہے۔ وہ نمازی انسان تھا، اسی خیال میں سویا ہوا تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ پیغام اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے۔ اسی لیے اس والعصر ان الانسان میں ایک معنی، ان الانسان لفی خسر کی آیت میں ایک معنی مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں عصر سے مراد نماز عصر ہے، چونکہ نماز عصر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ ایک صبح سے لے کر کے شام تک تجارت کرنے والا اپنے معاملات کو سمیٹنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو سمیٹنا چاہتا ہے، حساب و کتاب کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت اس کے گاہک کسٹمر زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے، دھوپ کی کھڑی تپش ہے، دھوپ منزمل ہوتے ہوتے، ختم ہوتے ہوتے راحت کی گھڑی شروع ہوتی ہے، اس وقت ہلکی سی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، یعنی موسم ایسا بن جاتا ہے کہ ایک تھکا ہوا انسان تھکاوٹ کو اپنی دور محسوس کرتے ہوئے بجائے نماز کی طرف جانے کے اور بیٹھ جاتا ہے۔ چلو ہوا چل رہی ہے، موسم اچھا بن گیا، اور گاہک آئیں گے اور کسٹمر آئیں گے، موسم تھوڑا دھوپ کا ختم ہو گیا، اب لوگوں کی چہل پہل زیادہ ہوگی، بازار میں زیادہ میرا مال سیل ہوگا۔ اسی وقت میں آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، کہیں آپ ایمان کے کمزوری کے شکار تو نہیں ہو چکے، کہیں آپ کا ایمان کمزور تو نہیں ہوا، اسی چیز کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کے وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ مین وقت بازار کا ہوتا ہے، حساب و کتاب کا ہوتا ہے، معاملات کو سمیٹنے کا ہوتا ہے۔ گھر کی طرف چلنے کی انسان سوچتا ہے دن بھر میں اتنا کمایا ہوں، کتنا جمع ہوا، حساب و کتاب سمیٹتے ہوئے حساب و کتاب کرنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں دکان چھوڑنا، ایسے وقت میں مال تجارت کے معاملات کو چھوڑ لینا، ایسے وقت میں تجارت کو دور کر لینا، ایسے وقت میں ہونے والے فائدے کو دور سمجھ کر کے چھوڑ کر کے آنا، یہ انسان کے لیے بارے گراں ہوتا ہے، انسان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اس وقت پر نماز رکھی گئی۔ اب آنے والا وہی آئے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہوگا، تب وہ اس کام کو چھوڑ دے گا۔ بھئی یہ کام اسی وقت ہم کو زیادہ آ رہا ہے، کبھی شیطان بھی ایسے کرتا ہے، شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ بہت ساری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں کسٹمر بن کے اسی وقت جاتا ہے، تاکہ یہ نمازی ہے، ابھی نماز کے لیے اٹھ کر کے چلا جائے گا، بیٹھو چلو اس کو گپ شپ میں لگا دو، مال تجارت کے معاملات میں لگا دو، اور اس سے بزنس کی باتیں کرو، تاکہ یہ سوچے گا ارے بہت بڑا معاملہ ڈیل ہونے والا ہے، بڑا پارٹی آ گیا ہے۔ اسی وقت بیٹھ کے چائے منگا رہا ہے، پی رہا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ زمانے کے حالات ہیں۔ ایسے وقت میں یہ سمجھنا آپ کو ضروری ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کی شکل میں شیطان آیا ہو سکتا ہے تمہارا رزق دینے کے لیے انسان نہیں آیا، رزق کو کم کرنے کے لیے آیا ہو، رزق میں بڑھوتری چاہتے ہو، رزق میں فراوانی چاہتے ہو، فراخی چاہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تم نماز کی پابندی کرو، میں تمہارے رزق کا کفیل ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، تو گویا نماز عصر کا مقام و مرتبہ ہی اسی لیے اعلیٰ رکھا گیا، وسطی نماز اس کو کہا گیا۔ ایسے وقت میں جو انسان نماز کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرماتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت بڑی پیاری نقل کی گئی، مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، اس نے آواز لگا کر کے چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اس طرح چلاتی ہے، کیا ہو گیا؟ تیرا بدن صحیح سلامت ہے، اعضاء صحیح سلامت ہے، سب کچھ ہے، کوئی تکلیف نہیں، کیوں چلاتی ہے؟ کہا میرے سے ایک خطا ہو چکی ہے، میرے سے ایک گناہ ہو چکا ہے۔ بہرحال آ کر کے صحابہ کرام کی جھرومٹ میں اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، مجھے سرکار تک پہنچنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اشارہ دیا کہ فلاں مقام پر سرکار آرام فرما ہے، فلاں مقام پر ملاقات ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ وہ عورت وہاں تک پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی۔ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں نے خواہشات کے معاملات میں آ کر کے فلاں آدمی سے میں نے زنا کر لیا، معاذ اللہ مجھ سے زنا صادر ہو گیا یا رسول اللہ، اور کافی زمانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے حمل قرار پایا، اس کے بعد اسی حمل سے بچہ بھی پیدا ہوا۔ میں
معاشرے میں عزت کے خوف سے اس بچے کو، چھوٹے بچے کو لے جا کر کے بڑے سے سرکے کے مٹکے میں ڈال دیا۔ سرکہ بنایا جاتا تھا بڑے بڑے مٹکوں میں، اس میں نے اس کو پھینک دیا اور وہ بچہ مر گیا۔ اس طرح سے میرے سے گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ کیا میری توبہ اللہ قبول فرمائے گا؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ ذرا یاد رکھیں کہ انسان گناہ تو کرتا ہے، لیکن گناہ پہ نادم ہو کر کے پھر توبہ کی طرف پلٹ آنا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے کہ کوئی انسان اپنے سے ہونے والی خطا کو خطا سمجھے، اپنے سے ہونے والی غلطی کو غلط سمجھے، اور پھر اس پر توبہ، سچی توبہ کی طرف وہ امڑ آئے، سچی توبہ کی طرف باہر آ جائے، اور بغیر ننگ و آر کے، بغیر شرم محسوس کیے وہ اپنی خطا کا اقرار کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ عزت کے چکر میں لوگ کئی گناہ معاذ اللہ کرتے ہیں۔ اب کہوں گا توبہ کروں گا، لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہوں گا توبہ کروں گا، لوگ کیا جانیں گے؟ کہوں گا لوگوں کے سامنے بات مجھ سے ایسی خطا ہو گئی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تم دنیا کو دیکھ رہے ہو، آخرت تمہاری خراب ہو رہی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی آخرت کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں بھلے کچھ بھی ہو جائے، چار لوگ ہماری تعریف کریں یا تعریف نہ کریں، اگر ہم رب العزت کی رضا پہ راضی ہو کر کے آخرت کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں سرخروئی بنائے گا۔ تو لہذا فکر ہمیں آخرت کی ہونی چاہیے۔ اس عورت نے کہا ایسے ایسی خطا ہو گئی یا رسول اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سے 3 طرح کا معاملہ صادر ہوا۔ ایک تو نے زنا کیا، اور زنا کی سزا اسلامی حکومت میں یہ ہے کہ تجھے پتھر برسا کے سنسار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے توبہ کر لے، یعنی وہ گناہ کبیرہ ہوا۔ اس طرح تو نے جو عمل کیا، اس تیرے عمل کی وجہ سے یہ فلاں چیزیں تجھ پر عائد ہوتی ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس عورت نے جب یہ معاملات پیش کیے تھے، توبہ میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سوال کیا تھا، جبکہ حدیث پاک میں توبہ کے سلسلے میں پھر آگے اللہ کے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا، لیکن ایک چیز اسے بتا دی اس عورت کو کہ یہ جو نحوست تجھ پہ طاری ہوئی، زنا کا تجھ سے ارتکاب ہوا، اور تو نے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، بچے کو زندہ مار ڈالا، یہ سارے جو معاملات تجھے پیدا ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ نماز عصر تجھ سے فوت ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نماز عصر تجھ سے چھوٹ گئی ہے، نماز عصر کی تو پابندی نہیں کرتی تھی، نماز عصر سے تو غافل تھی، غفلت کے معاملات میں رہا کرتی تھی، اسی چیز کی یہ نحوست ہے کہ تو یہ گناہ میں پڑ گئی، اس گناہ کے ذریعے تیری ذات جو ہے نا ملوث ہو گئی، اور اس گناہ کے دلدل میں تو پھنس گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نمازیں برائیوں کو روکتی ہیں، نمازیں برائی کے معاملات کو ہم سے دور کرتی ہیں۔ ہر وقت میں جو نماز رکھی گئی اسی حساب سے رکھی گئی کہ انسان گناہ سے بچ کر کے اللہ کی رضا کی طرف آ جائے۔ تو گویا انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے کی تفسیر بہت طویل ہے، نمازوں کو چھوڑنا یہ بھی گھاٹا ہے، گناہ کا کام کرنا یہ بھی گھاٹا ہے، عمر کو ضائع کرنا یہ بھی گھاٹا ہے، ایسے ہی گپ شپ میں، واہیات میں، فضول خرچی میں، فضول معاملات میں اپنی زندگی کو لگا دینا یہ بھی گھاٹا ہے۔ انسان نہیں سوچتا، ایک کام کے لیے پورا 24 گھنٹہ وہ نکالتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑے معاملات کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا عظیم الشان میں کام کرنے جا رہا ہوں، جبکہ اس ایک کام کو وہ چاہے تو 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، چلو 1-2 گھنٹے میں حل کر سکتا ہے، پھر بقیہ 24 گھنٹے کے 20-22 گھنٹے اس کے بچ جاتے ہیں، پھر وہ نیکیوں کی طرف لگا سکتا ہے۔ لیکن ایک کام ہونا ہوتا ہے، ہم اپنے کیلنڈر میں کوس کر لیتے ہیں، اپنے ڈائری میں لکھ لیتے ہیں فلاں کی شادی ہے، اب پورا دن شادی میں، نہ اس دن آپ کو کہیں اور کام کرنا ہے، نہ کوئی اور چیز سوچنی ہے، نہ کوئی اور چیز کی طرف دھیان لے جانا ہے، فلاں کو منگنی ہے، کوس کر لیا ڈائری میں، اب اسی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے سوچ میں ہے کہ کس ٹائم جانا ہے، وہاں کب پہنچنا ہے، کہاں آنا ہے، وہاں جا کر کے آپ کیا کرتے ہو، منٹوں کا کام ہے، فاتحہ ہوتی ہے، کچھ منہ مٹھائی کھلائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کھانا کھا کر کے واپس ہونا ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے پورے آپ اگر 24 گھنٹہ نکال رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کا گھاٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، 4 لوگوں میں مجھے بلایا جا رہا ہے، عزت افزائی ہو رہی ہے، جبکہ آپ کے پیچھے جو وقت ضائع ہو رہا ہے
اس میں ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے. اگر ہمارا وقت اچھائیوں میں نکل رہا ہے, نیک کاموں میں نکل رہا ہے تو ہم کامیاب ہیں, ورنہ تو ہمارا بہت بڑا گھاٹا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. تو گویا ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنے والوں کو اللہ نے الگ کر دیا. گھاٹے میں وہ انسان ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک, ایک تو ایمان نہیں لایا بڑا گھاٹا, ایمان لا چکا ہے لیکن نیک کام نہیں کر رہا ہے تو بھی گھاٹے والا. لیکن ایمان لا کر کے نیک کام کرنے والے انسانوں کو اللہ نے پھر یوں یاد فرمایا کہ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں, یہ لوگ کامیاب ہیں, یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں, نجات پانے والے ہیں, سرخرو ہونے والے ہیں, ترقی کی راہوں پر یہ لوگ چل رہے ہیں. اسی لیے قرآن کے اسلوب کو سمجھو, قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو جانو, پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوششیں کرو. تو ایک پہلو میں نے اس آیت کا ذکر کر دیا ہے, اگلا پہلو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ہم کو, آپ کو, سب کو اللہ تعالیٰ شریعت کا پابند بنائے اور اپنے رضا پہ راضی رہنے والا بنائے, صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.